انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرا مال شرک کر کے سود کھا کے بچ جائے گا، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں تیری نسلیں، تیری اصلیں فصلیں برباد کر دوں گا۔ حضرات اس وقت ہم تینوں چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ ہماری اصل برباد ہو چکی ہے، جنہوں نے کل کو ماں باپ بننا ہے یہ ہماری اصل ہے۔ ان بیچاروں میں تعلیم نامی چیزیں تو بڑی ہیں، تربیت نہیں ہے، برباد۔ فصل جنہوں نے کل مائیں بننا ہے، بیویاں بننا ہے، برباد۔ نسل ہمارے آج کے بچوں کی حالت یہ ہے، کل کیا ہونے والی ہے، برباد، کوئی فائدہ نہیں، لیکن قوم اسی طرف بھاگ رہی ہے۔ وقالو، کل بھی قوم نے وہی کہا، آج بھی یہی کہا، ہر دربار مزار والا ڈٹا ہوا ہے، بلا رہا ہے آ جاؤ، یہی مسئلے حل ہوں گے، یہی مشکلیں حل ہوں گی۔ جتنے مرضی اپنے مسلک والے کہہ لیں، ٹیبل ٹاک ہو جائے، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، سوشل میڈیا پہ بات ہو، لیکن جس کی جہاں روٹی روزی لگی ہوئی ہے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں ذہن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب پیغمبر کا شکوہ ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ اس قدر مکار ہیں، باتیں بدلتے ہیں، لب و لہجے بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، مگر اپنے رویے نہیں بدلتے، توحید کی طرف نہیں آتے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور اعلان کیا اپنی قوم میں، ویکھے اجے نو، اگر آج کی زبان میں بولوں تو سادہ سا ایسے لگتا ہے کہ نو وا بیجے، یار دی گل نہ سنے اجے، اپنے الہ نہ چھڑے اجے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، یہ جو سردار ود اور بہت بڑے بزرگ ہیں انہیں مت چھوڑنا۔ ولا سوا، سردار سوا کو اور اس بزرگ کو بھی نہ چھوڑنا۔ نو روک رہے ہیں مگر تم نہیں پیچھے ہٹو گے۔ ولا یغوس، غوث کو بھی مت چھوڑنا۔ ہمارا مدد کرنے والا یغوس ہے، یہ غوث پاک ہے، یہی مشکلیں حل کرتا ہے۔ وَيَعُوقَ، جتنے مرضی معاملات ٹیڑے ہو جائیں یعوق کے پاس لے آؤ، سیدھے کر دے گا۔ وَنَصْرًا، اور شاہین نامی بزرگ، نصر، اڑنے والی چیل کو شہباز کو شاہین کو کہتے ہیں۔ اس سے اتنی طاقت، اتنی پاور، جس کو مرضی اچک لے، جس کو مرضی شکار کر لے، جس کو مرضی پکڑ لے، جس کو مرضی جو کر دے، ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ تیری مخلوق کا اکثر حصہ ان ظالموں نے بزرگوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، اور یہاں یاد رکھیے گا یہ پانچوں بزرگ تھے، ان پانچ کے بت تھے۔ اگر آپ کو کوئی میرا بھائی کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتا ہے نا کہ جناب یہ بتوں کی آیتیں ہمارے اوپر پڑھتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام بتوں کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، رب نے قرآن بنا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا، شکوہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ جینا لازم ہے، زندگی لازم ہے، تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کہتے ہیں اللہ قوم کو خود بھی گمراہ ہوئے، ان ظالموں نے گمراہ بھی کر دیا۔ مما خطیئاتہم، اللہ کہتے ہیں ان کی انہی غلطیوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑا، اغرقو، غرق کر کے رکھ دیا۔ تفصیل آ رہی ہے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، ڈبویا پانی میں ہے، پھینکا آگ میں ہے۔ ڈبویا پانی میں ہے، لیکوڈ ہے۔ آپ اگر تیزاب میں لوگوں کو، جو ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں کہ کیسے مسلمانوں کو، یہ ماضی کی طریقے ہیں دنیا کے، تیزاب میں ڈالا جا رہا ہے پورا وجود، اور جب نکالا جا رہا ہے تو ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی اپنی حالت پہ نہیں ہیں۔ رب جب پکڑتا ہے، لگاتار پانیوں کو لگایا، اب جنگ کس سے ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے مشرک کی اور کافر کی جنگ بظاہر انسانوں سے ہوتی ہے، اندر کھاتے وہ اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا صبر کرتے ہیں، وہ الصبور ہیں، حوصلے سے دیکھتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، شاید سدھرے، شاید سدھرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ادھر ڈبویا، ادھر آگ میں ڈالا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا،
ساری دنیا کی طاقتیں، قوتیں، لشکر، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کی جماعتیں، ان کے خاندان، ان کے قبیلے، کوئی بھی ان کے کام نہ آیا، نہ ہتھیار نہ اوزار. یہاں نبوت کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. جملے سنیے. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اللہ جنہوں نے تجھے نہیں مانا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے، معبود حقیقی کو چھوڑ کے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اب میرا اعلان جنگ ہے، میں نے تیری نیابت کی ہے، تیری دعوت دی ہے، 950 سال بلایا ہے، دنوں کو دعوت، راتوں کو دعوت، ظاہری دعوت، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، سری دعوت. ماننے کوئی تیار نہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اللہ اب میری بھی دعا ہے، التجا ہے، ان ظالموں کا کوئی گھر باقی نہ بچے.